الرحمن الرحیم باب ما ذکر من الرخصۃ فی السجود علی ثوب فی الحر والبرد۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ابتدائی دور میں جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ آئے ہیں اور صحابہ کا جو ابتدائی دور ہے اس میں صحابہ کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنے جسم کو چھپا لیں۔ اکثر کے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا، اس سے لنگی باندھ لیا کرتے تھے، اور بعض صحابہ تو دوسرے کے کپڑے کی آڑ میں چھپ جایا کرتے تھے، اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر گرمی ہے، زمین گرم ہے یا سردی ہے بہت زیادہ، اور آدمی نے جو چادر اوڑھی ہوئی ہے، جیسے سردیوں میں ہم لوگ چادر پہنتے ہیں، تو جسم کی جو فالتو اوڑھنی ہے یعنی جو چادر ہے، اگر اس کا کوئی پلو آگے گر جائے اور اس کے اوپر یا آدمی خود اس کو تھوڑا آگے کر کے اس کے اوپر سجدہ کر لے تو کیا اس کی نماز جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ اس میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور وہ استدلال کرتے ہیں مشکات کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1011۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں راوی کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ابتدائی زمانے میں جب نماز پڑھتے تھے تو کنکریاں اتنی گرم ہوتی تھیں کہ ہم نماز شروع کرنے سے پہلے جو ہے کنکریاں ہاتھ میں لے لیتے اور اس کو اپنے ہاتھ میں ٹھنڈیاں کرتے، اور جب سجدے میں جاتے تو اس کو بچھا کے اس پہ سجدہ کر لیتے، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھتے تو پھر کنکریاں ہاتھ میں اٹھا لیتے اور اس کو ہاتھ میں ٹھنڈیاں کر لیتے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اپنے جسم کے فالتو کپڑے پر نماز پڑھنا جائز ہوتا تو صحابہ اتنا تکلف کیوں کرتے؟ صحابہ اتنا تکلف کیوں کرتے؟ تو بھئی ہم اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ کپڑا اس وقت تھا ہی نہیں بیچاروں کے پاس، زیب تن یعنی جسم چھپانے کا کپڑا نہیں تھا، تو اس کو بچھا کے نماز کہاں سے پڑھتے؟ جبکہ باب کی روایت ان کے ائمہ جو جمہور ہے یعنی امام علی مقام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسا کرنا جائز ہے کہ اگر زمین گرم ہو یا زیادہ ٹھنڈ ہو تو اپنے جسم کا جو فالتو کپڑا ہے، جو رومال ہے یا جو آپ نے چادر لی ہوئی ہے، اگر اس کے کسی پلو کے اوپر آپ نے سجدہ کر لیا تو یہ جائز ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت باب کے اندر پیش کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر، ہم اپنے جسم کا جو ہمارا فالتو کپڑا ہوتا تھا اس کے اوپر ہم سجدہ کر لیا کرتے تھے گرمی سے بچنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر مکے اور مدینے میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور چونکہ وہاں پر اس زمانے میں چٹائیاں صفے تو ہوتی نہیں تھی، تو لہٰذا اس سے جمہور نے استدلال کیا ہے کہ ایسا کرنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور وہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا جواب ہم نے یہ دیا کہ اس زمانے میں ان کے پاس جسم چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا، تو سجدے کے لیے کپڑا کہاں سے لاتے ہیں؟